يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز اور محترم ناظرین و سامعین کرام، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جسے اللہ رب العالمین ہم مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے بابرکت بنا کر لاتا ہے سال میں ایک مرتبہ، ہر مومن اس کا استقبال عقیدت کے ساتھ اور بہت ہی خوشگواری کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ اس مہینے کا روزہ فرض ہے اور اس کے اندر بہت سارے خیر و برکت ہیں، اللہ رب العالمین کے تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور انسان اپنی زندگی کو ایک نئے سانچے میں ڈھال کر ایک نیا راستہ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے پاک اور صاف اور پاکیزہ زندگی کی طرف گامزن کر سکتا ہے۔ اس روزے کی فرضیت کے سلسلے میں بخاری اور مسلم کے اندر جو حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا، اور اس مبارک مہینے کا روزہ رکھنا۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث پاک کے اندر فرضیت روزہ کا پتہ چلتا ہے، اور اس روزے کے بہت سارے احکام اور راز ہیں، ان میں سے چند کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے اندر مزید اللہ رب العالمین توفیق عطا کر دے کہ ہم اس روزے کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلا حکم یا حکمت کی جو بات ہے روزے کی اور اس کے راز کی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں سے ایک عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے ہم بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، ان تمام شہوت اور ہوا پرستی کو دور کرتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے جو اللہ رب العالمین نے جسے ہمارے لیے منع کیا ہے، اور وہ بھی جو ہمارے لیے حلال ہے، روزہ رکھتے وقت ہم اس کو چھوڑ کر کے، یعنی اللہ رب العالمین کے احکام میں سے ہے کہ ہم کھانے پینے کو اور وہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہے اسے بھی چھوڑ دیں۔ اس سے ہم جب پابند ہو جاتے ہیں اس بات کا، تو یقیناً ہم اللہ رب العالمین کے لیے اپنی محبت اور اپنی ایمانی طاقت کا ظہور کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ یقیناً ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بندے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مارا جائے یا اس کو قید کر دیا جائے اس بات کے لیے کہ یہ روزہ نہ رکھے، تو بغیر عذر کے وہ روزہ کا قطعی نہیں چھوڑے۔ اگر بغیر عذر کا وہ روزہ چھوڑتا ہے تو سمجھیے وہ گنہگار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے احکام یا حکم اور حکمت جو ہے روزے کی، وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہم کو تقوی حاصل ہوتا ہے، ہمارا نفس بالکل منقع اور صاف ہوتا ہے، پاکیزہ نفس بن جاتا ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہوئے اور ہر اس چیز سے رکتے ہوئے جسے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مومنو، تمہارے اوپر روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون۔ تو دیکھیے روزے کے حکمت میں سے ہے کہ بندہ تقوی حاصل کرتا ہے، جو تقوی دنیا اور آخرت کے تمام بھلائیوں کو سمیٹے ہوا ہے، اور روزے کے بہت عظیم پھل میں سے ہے کہ انسان کو اس روزہ کے ذریعہ تقوی کا بیج بو ڈالے اپنے اندر، اور وہاں سے تقوی کی زندگی، متقی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ اسی طریقے سے روزے کی حکمت میں سے ہے کہ اپنے نفس کو شہوات سے اور ہر ان چیز سے جس کو وہ کرتا تھا اس کو
وہ روک دے اور شیطان کے راستے کو وہ بند کر دے، یہاں تک کہ وہ شیطان جب ہم کھاتے پیتے ہیں اور تمام چیزوں سے ہم لذت اندوز ہوتے رہتے ہیں جو ہمارے لیے حلال بھی ہے، تو شیطان کو آپ جانتے ہیں راستہ ملتا ہے ہمارے اندر داخل ہونے کا، اور وہ ہمارے اندر ان اپنے گمراہ کن فکر کو نافذ کرتا ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے منع کیا ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور شہوات اور اپنی ان تمام کھانے پینے کی چیزوں سے رک جاتے ہیں تو شیطان کا راستہ بھی اس طریقے سے بند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، روزے کے حکمت میں سے ہے کہ بندہ کا دل بالکل خالی اور فارغ ہو جاتا ہے ذکر و فکر کے لیے، اور اللہ رب العالمین کی یادوں میں اور تلاوت کلام پاک میں اور عبادت میں اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو، اپنے زندگی کے سنہرے پل کو لگا دیتا ہے۔ وہ شہوتوں سے دور ہو جاتا ہے، جو شہوت انسان کے دل کو تنگ کر دیتا ہے اور بالکل ہی سخت کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی حق سے وہ پھیر بھی دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں، روزہ ہمارے دل کو اور ہمارے صحت کو اور ہمارے اعضاء و جوارح اور جسم کے تمام پارٹس کو کی وہ حفاظت کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک نئی ایمانی اور روحانی قوت اور توانائی عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، روزے کی حکمت میں سے ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمت کو جانتے ہیں۔ جب ہم روزہ نہیں رہتے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ ہم آسودہ رہتے تھے اور کتنا کھاتے پیتے تھے اور سب کچھ، کتنی زندگی جو ہماری مست رہا کرتی تھی، لیکن اللہ کے اس حکم کو مان کر کے بھوکا رہتے ہیں، اور اس بھوک کے اندر اس نعمت کو ہم سمجھتے ہیں اور اس کی قیمت ہم جانتے ہیں جو ہم روزہ سے پہلے یا روزے کی غیر روزے کی حالت میں جانتے ہیں۔ اور یہاں سے ہم کو یہ نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کہ ذرا ہم فکر کریں ان فقراء اور مساکین کے سلسلے میں جو بھوک کی حالت میں اپنی اکثر اوقات گزار دیتے ہیں۔ ان کے لیے ہمارے اوپر کیا دعویتو ہے اور کیا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کریں اور اپنے پروردگار کا شکر گزار بنیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتوں سے بھرپور رکھا ہے کہ ہم جب جو چاہتے ہیں کھا پی لیتے ہیں۔ لیکن ان فقراء و مساکین کا کیا جن کے پاس کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہوتی اور بھوکمری کی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حکمت میں سے ہے کہ ہم اپنی صحت کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ جب ہم کھاتے پیتے ہیں بہت زیادہ تو کئی بار ہم اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ لگتا ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کے وقت کو مقرر رکھیں اور پابندی کے ساتھ کھانا کھائیں، جب نہ تب جو نہ سو نہ کھائیں، اور اپنی قوت ہاضمہ کا بھی خیال کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، روزہ کے بہت سارے کئی ایک فوائد ہیں جو جن فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور ایک پاک اور سنہرا اور ایک محدود زندگی جو قیود و شریعت کے قیود کی زندگی ہے اس میں گزارنے کا پابند بن جاتا ہے، اور انسان اسی لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔